السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سٹارٹ کریں گے سورۃ بقرہ کا 12واں رکوع آیت نمبر 97 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 97۔ کل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، جو کوئی بھی دشمن ہے جبرائیل علیہ السلام کا تو وہ جان لے کہ اس نے نازل کیا ہے اس کو، یعنی قرآن کو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قلب مبارک پر اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ کے حکم سے۔ اب یہود کو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نہ چڑ تھی۔ اس کے دو رخ بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کی یہ چڑ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سے ہی چلی آ رہی تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی قلبی مناسبت جو ہے وہ حضرت میکائیل علیہ السلام سے تھی۔ یہ عقائد ان کے ہاں پہلے سے ہی چلے آ رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام صرف وہی لے کر آتے ہیں، جبکہ حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے ہے بارش برسانا اور غذا کا اہتمام کرنا انسانوں کے لیے۔ یہ حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹیز تھیں، تو یہودیوں کو ان سے دلچسپی تھی۔ اب جب نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو گئی، اور یہی وہ چیز ہے کہ یہ ان کے تکبر پر یہ شے بہت لگی ہے کہ یہ سلسلہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہماری میراث بنا ہوا تھا، یہ جبرائیل علیہ السلام اس وحی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ یہ ہمارے ساتھ پرانی دشمنی کی وجہ سے ایسا کیا انہوں نے، یعنی وہ نبوت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کی بجائے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ جبرائیل علیہ السلام نے کیا ہے۔ وہ ان کی شان میں گستاخیاں کرنے لگے۔ اب یہ عجیب سی بات لگتی ہے کہ کسی مذہبی قوم نے کیسے گمان کیا ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے اختیار سے وحی کا منہ موڑ دیا، یعنی انہوں نے، اور وحی جو یہود میں آنی چاہیے تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو امیین میں سے ہیں ان پر نازل کر دی گئی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک اور عجیب سی بات ہے کہ اہل تشیع میں ایک فرقہ ہے غرابیہ، ان کا عقیدہ بھی کچھ اس طرح کا ہی تھا۔ وہ اس فرقے کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان دونوں کی جو روح ہے، ارواح ہیں، وہ ایک دوسرے کے بالکل ایسے مشابہ تھی جیسے ایک کوا جو ہے وہ دوسرے کوے کے مشابہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دھوکہ کھا گئے۔ اللہ نے تو وہی بھیجی تھی حضرت علی کے پاس، لیکن وہ لے گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہود کے ہاں بالکل یہی عقیدہ موجود تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں سے کسی کے پاس بھیجا تھا، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ ایکچولی وحی کا جو تعلق ہوتا ہے وہ قلب سے ہوتا ہے۔ قلب یعنی ہم سب کی جو روح ہے وہ ایک ہی وقت میں پیدا ہوئی ہے عالم ارواح میں، مطلب حضرت آدم علیہ السلام کی روح بھی موجود تھی اور تب میری روح بھی موجود تھی، تو تمام روحیں جو ہیں وہ ہم عمر ہیں، مطلب ایک ہی ایج کی ہیں سب۔ اللہ تعالیٰ نے سب روحوں کو ایک ساتھ پیدا کیا۔ وہی براہ راست جو ہے وہ قلب پر نازل ہوتی ہے، یعنی جو دل ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دل سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، تو در حقیقت روح کا مسکن دل ہے۔ جیسے ایک شعر ہے نا، نغمہ وہی ہے نغمہ کہ جس کو کہ روح سنے اور روح سنائے۔ یہ شعر بہت ایپلیکیبل ہے، یعنی وہی وہ نغمہ ہے جسے روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام سنائے اور روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے۔ یعنی اس شعر کا مطلب یہ ہے۔ اب آیت کنٹینیو ہے، یہ تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کلام کی جو اس کے سامنے موجود ہے، اور ہدایت اور بشارت ہے اہل ایمان کے لیے، یعنی جو لوگ قرآن کے نزول سے پہلے بھی صاحب ایمان تھے، یعنی
جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، تو قرآن مجید نازل ہوا تو انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کی، ان کے لیے بشارت بن گیا۔ تو وہ تو منتظر تھے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جن راہب کے پاس جایا کرتے تھے تعلیم حاصل کرنے، تو وہ بھی منتظر تھے۔ تو جو بھی سچے مسلمان تھے وہ تو منتظر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے۔ اس راہب کی بات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ پھر یہ کہ اب جو ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے قرآن مجید مسلسل بشارت ہے، ہدایت ہے، قدم قدم پر راستہ دکھانے والا ہے۔ آیت نمبر 98، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ جو کوئی بھی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا، تو اللہ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ملائکہ، یہ سب جو ہیں وہ ایک آرگینک ہول کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی ایک جماعت ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا دشمن ہے، اور اگر کوئی اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے تو وہ اللہ کا بھی دشمن ہے اور جبرائیل علیہ السلام کا بھی دشمن ہے۔ حدیث قدسی ہے، نہ صرف اللہ کے فرشتے، اللہ کے رسول، اللہ کے اولیاء، یعنی عام بندے جو اس کے ساتھ خلوص اور اخلاص کا تعلق رکھتے ہیں، محبت کا تعلق رکھتے ہیں، جس شخص نے ان سے دشمنی رکھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس آیت میں یہاں خاص طور پر میکائیل علیہ السلام کا ذکر ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ میکائیل سے تم محبت رکھتے ہو، تو نہیں، اگر تم جبرائیل سے دشمنی رکھتے ہو تو پھر میکائیل بھی تم سے محبت کا معاملہ نہیں کر سکتے، پھر ان کی طرف سے بھی اعلان جنگ ہے۔ آیت نمبر 99، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کر دی ہیں روشن آیات، اور انکار نہیں کرتے ان کا مگر وہی جو سرکش ہیں، یعنی جو بغاوت والے ہیں وہی صرف انکار کریں گے۔ آیت نمبر 100، أَفَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ تو کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب کبھی بھی انہوں نے کوئی عہد کیا، ان میں سے ایک گروہ نے اسے اٹھا کر پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو یقین نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 101، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب آ گئے ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کرنے والا اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی اس میں سے ایک گروہ نے تو اس کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ ان کا جو طرز عمل تھا تھرو آؤٹ دا ہسٹری انبیاء کے ساتھ، وہ آپ اگر اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھیں گے تو تمام نبیوں کا یہی معاملہ رہا ہے کہ جیسے ان میں اور بنی اسرائیل میں ایک مسلسل کشاکش جاری ہے۔ ان کی تنقیدیں، لعن طعن انہوں نے کیا بنی اسرائیل پر۔ دوسری رائے یہاں پہ مراد ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انہوں نے اپنے جو ان کے علماء تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعصب میں اپنی کتاب کو ہی نظر انداز کر دیا۔ علماء یہود جو تھے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی، یعنی ان کے آنے کی پیشین گوئیاں چھپانے کی خاطر توریت کو خود جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا اور بالکل انجان ہو کر بیٹھ گئے۔ تو ان کے عوام ان سے پوچھتے ہوں گے کہ کیا یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر تم کیا کرتے تھے، لیکن یہ جواب میں کہتے تھے کہ یقین سے نہیں کہہ سکتے۔
مطلب انہوں نے ایسا ان کو پورٹری کرایا کہ ہمیں تو علم نہیں ہے، لیکن اصل میں ان کو سب کچھ پتہ تھا۔ آیت نمبر 102، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ جب انہوں نے کتاب کو چھوڑا تو پیروی کی انہوں نے اس شے کی کہ جس کی پیروی کر رہے تھے شیاطین۔ شیاطین سے مراد یہاں پہ جنات ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے وقت ہمیں پتہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنات پر حکومت دی تھی۔ ایک مقام پر قرآن مجید میں ان کی دعا بھی ہے کہ اے اللہ مجھے وہ حکومت عطا فرما جو کسی اور کو تو عطا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ ان کی سلطنت تھی دریائے نیل سے دریائے فرات تک۔ آگے آیت میں ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ یہ تو شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک وضاحت فرمائی ہے یہاں پہ کہ حضرت سلیمان جو ہیں انہوں نے کبھی کفر نہیں کیا، بلکہ یہ تو شیاطین تھے جو کفر کرتے تھے۔ یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر بڑے بڑے الزامات لگا دیے، انہیں جادوگر قرار دیا۔ آج بھی یہ جو اعمال وغیرہ ہوتے ہیں اس میں یہ نقشے سلیمانی کے نام سے خاص تعویذ ہوتے ہیں، یہ وہی روایت چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کیا۔ یہ توریت کے کچھ حوالے ہیں جہاں ان کو جادوگر کہا گیا۔ سلاطین ایک چیپٹر ہے توریت کا، اس میں ہے، اور جب سلیمان بوڑھا ہوا تو اس کی جوروؤں نے اس کے دل کو غیر معبودوں کی طرف مائل کر دیا، اور اس کا دل اپنے خدا کی طرف سے کامل نہ تھا۔ قرآن مجید میں اکثر ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک بات چلتے چلتے اچانک ایک بات اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، اور اس وقت ہمیں جب معلوم نہیں ہوتا تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ بات یہاں کہنے کی سمجھ نہیں آئی۔ جیسے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کوئی تھکان نہیں طاری ہوئی۔ تو اب جب ہم نارملی اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مسلمان اس کو پڑھتے ہوئے حیران ہوگا کہ کون شخص ہوگا جو یہ گمان کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کو تھکان ہو سکتی ہے۔ ایسی بات کی تردید کی مطلب کیا ضرورت ہے؟ ایسی بات کھلتی کب ہے؟ جب ہم توریت پڑھتے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین 6 دن میں پیدا کیے اور 7ویں دن آرام کیا۔ اب یہ جو آرام کا تصور ہے یہ مغربی تہذیب کا ہے، ویکینڈ کا کانسیپٹ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں کوئی تھکان طاری نہیں ہوئی۔ اسی طرح کا معاملہ یہاں ہے، کیونکہ توریت کے مرتبین نے یہ کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ایک اور جگہ پر انہوں نے کہا، تو اس کا دل خداوند اسرائیل کے خدا کی جانب سے برگشتہ ہوا، اس لیے خداوند سلیمان پر غضبناک ہوا، اور اس نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ اجنبی معبودوں کی پیروی نہ کرے، پر اس نے اپنے خداوند کے حکم کو یاد نہ رکھا۔ تو یہ اس کی نفی ہے جو قرآن نے یہاں پہ کی ہے کہ سلیمان علیہ السلام تو ہمارے نبی، ہمارے پسندیدہ بندے ہیں، ان کی طرف یہ نسبت کرنا غلط ہے۔ یہ تو شیاطین تھے وہاں پر جو جنات تھے، انہوں نے یہ سارا کفر پھیلایا۔ ایک اور جگہ پر ہے کہ یہود کے بڑے بڑے علماء میں سے بعض کہتے تھے آپس میں، تمہیں تعجب نہیں ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ وہ یہ بتا رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی تھے، وہ تو سوائے ایک جادوگر کے کچھ تھا ہی نہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ توریت کے مرتبین نے درج کیا ہوا ہے، تو اس کی نفی میں جو ہے وہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے، تو قرآن مجید نے اس کی نفی کی ہے۔
جہاں جہاں بھی انہوں نے پردے ڈال دیے تھے انبیاء کی سیرتوں پر یا داغ دار کیا ان کو، قرآن مجید نے ان داغوں کو، ان دھبوں کو دھویا ہے۔ بنی اسرائیل نے کیوں اپنے انبیاء کی سیرت کو داغدار کیا؟ جب ان کے علماء کے اندر اخلاقی زوال آیا تو اب لوگ ان پر انگلیاں اٹھاتے تھے کہ اتنے بڑے عالم ہو کر یہ تمہاری حرکت ہے، تو انہوں نے اپنے دفاع میں نبیوں پر چھینٹیں اڑائیں کہ یہ تو ہوتا ہے جب نبی ایسے تھے، ہمارے سے کچھ ہو گیا تو کون سی ایسی بات ہے، ہم تو نبی بھی نہیں ہیں، تو یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسے کرتے تھے۔ اب آیت کنٹینیو، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، انہوں نے پیروی کی اس شے کی جو شیاطین جن جس مشغلوں میں مصروف رہے تھے ان کی پیروی کی، یعنی حضرت سلیمان کے زمانے میں شیاطین جو کچھ سکھاتے تھے ان کی پیروی کی، اور پیروی کی انہوں نے اس کی جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر جو ہاروت اور ماروت تھے بابل میں۔ یہ 2 فرشتے ہیں جو بابل میں اتارے گئے تھے۔ بابل یعنی بیبیلونیا، یہ عراق کا پرانا نام تھا۔ یروشلم پر جس نے اٹیک کیا تھا نیبوکیڈ نظر، وہ بھی یہیں کا بادشاہ تھا، اور جو نمرود تھا وہ بھی یہیں کا تھا۔ نمرود بیسیکلی ٹائٹل ہوتا ہے، عراق کے بادشاہوں کا ٹائٹل تھا نمرود۔ اچھا، اب اس کے بارے میں 2 رائے ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ کسی قوم کو عذاب سے پہلے کوئی آخری فتنہ یا آخری ٹیسٹ کہ جس سے ان کے اندر جتنی بھی خباثت ہے وہ ظاہر ہو جائے، اس کے لیے اس آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ مختلف صورتیں پیدا فرماتا ہے۔ جب ان کے ہاں ان چیزوں کا رواج بہت ہو گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا، اور وہ فرشتے ان کو جادو کی تعلیم دیتے تھے اور ان کو کہہ دیتے تھے کہ دیکھو یہ جادو کفر ہے، ہم سے نہ سیکھو، لیکن اگر تمہاری طلب ہے، مطلب تم سیکھنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ ان کی اپنی طلب جو ہے وہ کس شے کی ہے، ان کی فطرت کس قدر مسخ ہو چکی ہے، اتمام حجت کے لیے کہ واضح ہو جائے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی رسی دراز کر رہا ہے۔ اب کیوں کر رہا ہے؟ تاکہ ان کا جو خبث ہے وہ پوری طرح سے ظاہر ہو جائے پراپر، تاکہ پھر یہ سزا کے پوری طرح مستحق ہو جائیں، تاکہ یہ ثابت ہو ان کی خباثت اتنے درجے کی تھی اس لیے ان کو یہ سزا ملی۔ تو اب آیت میں آگے کیا رہا ہے؟ یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے کہ دیکھو ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، پس تم کفر مت کرو۔ پھر وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ شے جن کے ذریعے سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے اس کے ذریعے کسی کو بھی اللہ کے اذن کے بغیر۔ اذن کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے حکم کے بغیر۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ کسی شے میں کسی تاثیر کو مستقل نہ مانا جائے جب تک کہ اس میں اللہ کا اذن نہ ہو۔ کسی چیز میں تاثیر ہونا اور چیز ہے، جیسے اب اللہ تعالیٰ نے آگ میں تاثیر رکھی ہے کہ وہ جلاتی ہے، لیکن اس کا جلانا جو ہے وہ اللہ کے اذن پر منحصر ہے۔ اللہ نہیں چاہے گا تو آگ نہیں جلائے گی۔ چونکہ یہود ہمیشہ سے مدعی رہے ہیں توحید کے، ان کے ہاں شرک بہت کم تھا، تو ان معاملات میں دلچسپی لینا جادو ٹونوں میں تو یہ توحید کے اپوزٹ ہے۔ آیت میں آگے آ رہا ہے، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو خود ان کو بھی ضرر پہنچانے والی تھیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی تھیں، حالانکہ وہ خوب جان چکے تھے کہ جو بھی اس چیز کا خریدار بنا، یعنی جس نے بھی جادو سیکھا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی شریعت موسیٰ میں بھی ان چیزوں کو حرام کر دیا گیا تھا، جیسے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جادو حرام ہے۔ پھر آیت میں آگے آ رہا ہے، اور بہت ہی بری تھی وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر دیا، کاش انہیں علم ہوتا۔ آیت نمبر 103، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور اگر وہ ایمان رکھتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو بدلہ پاتے اللہ کی طرف سے بہت ہی اچھا، کاش ان کو معلوم ہوتا۔ اب تفسیر تو ہو گئی مکمل، لیکن اب یہ کیا چیز تھی جو نازل کی گئی تھی فرشتوں پر؟ ایک علم تو وہ ہے جسے ہم کلمات کی تاثیر کا علم کہتے ہیں، یعنی جس میں روحانی اثرات
جیسے میٹر ہے، فزیکل اینڈ کیمیکل کمپاؤنڈز ہیں، تو ہر چیز کی اپنی پراپرٹیز ہیں، یعنی خاصیت ہے. ایسے ہی کلمات کے بھی کچھ پراپرٹیز ہیں، جیسے ساؤنڈ ہے، آواز ہے، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے. ایک آواز ہے کہ جس سے طبیعت کے اندر خوشی پیدا ہوتی ہے. مطلب یہ میوزک کیا ہے؟ یہی ہے کہ انسان اس کو سنتا ہے تو اس کو خوشی فیل ہوتی ہے. مطلب اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے میرا موڈ چینج ہو گیا، اس سے میرا موڈ ہیپی ہو گیا ہے. اسی طریقے سے کلمات ہیں. اب ان کلمات کا لفظی مطلب بھی ہوتا ہے، یعنی لفظ با لفظ کیا مطلب ہے، اور انہی کلمات کے جو ہیں وہ روحانی تاثر بھی ہوتے ہیں. یعنی ہم ان روحانی تاثرات کا انکار نہیں کر سکتے. ان تاثیرات کا استعمال ہے جو ان اعمال میں ہوتا ہے. ان تاثیرات کو غلط استعمال میں جادو کی شکل میں جو ہے وہ کیا جاتا ہے. لیکن ایک زمانے میں ضرورت پڑتی ہے کہ ایک حد تک یہ علم بھی لوگوں نے حاصل کیا جادو کے توڑ کے لیے، دشمنوں کا توڑ کرنے کے لیے. جیسے ہندوستان میں جوگی وغیرہ ہوتے تھے، انہوں نے جو بھی چلہ کشی کی ہوئی تھی لوگوں کے اوپر، اپنی روحانیت کا روب ڈالا ہوا تھا. اب اس روب کو توڑے بغیر ہمارے صوفیہ جو تھے وہ اسلام کی تبلیغ نہیں کر سکتے تھے. لہٰذا انہوں نے ان چیزوں کا علم حاصل کیا ایک درجے میں، پھر ان چیزوں کا علم حاصل کر کے ان کا مقابلہ کر کے ان کو شکست دی. پھر انہوں نے دین کو سمجھا، دین کی تعلیم بھی ان تک پہنچی. موسیقی ہندو مزاج کے اندر جو ہے نا وہ رچی بسی ہوئی ہے. یہ قوالی، بھجن، یہ سب ان سے ہی ریلیٹ کرتی ہے. شروع میں جو قوالی ہوتی تھی اس میں انسٹرومنٹل میوزک نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ میوزک جو انسان کو اس کی اپنی آواز میں اللہ تعالیٰ نے جو رکھ دی ہے، جس کے لیے فرمایا گیا ہے کہ قرآن مجید کو مزین کرو، قرآن مجید کو اچھی سے اچھی آواز میں پڑھو. ایک اچھا قاری اگر قرآن پڑھ رہا ہو، چاہے آپ نے قرآن سمجھا نہ بھی ہو، اس کی قرات کے اندر ہی اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ اس کا انکار کرنا صحیح نہیں ہے. اگر اس کی کوئی تاثیر نہ ہوتی تو اتنی تاکید نہ ہوتی. تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت جو ہے وہ خوش الحانی سے ہی کرنی چاہیے. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ کی تعریف فرمائی. ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز میں ان کی آواز سنی جو وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک کھڑے سنتے رہے. صبح فجر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ سے فرمایا، اے ابو موسیٰ، تمہیں تو اللہ نے آل داؤد کے سازوں میں سے ساز عطا کیا ہے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف فرمائی. اچھا، تو فلسطین میں اس وقت جو قومیں آباد تھیں ان میں یہ اعمال موجود تھے. یعنی حضرت موسیٰ کے جو جانشین تھے یوشع ابن نون، جب ان کے ہاتھوں فلسطین فتح ہوا اس وقت یہ اعمال جو تھے وہاں پہ ہوتے تھے. انہوں نے وہ اعمال سیکھے. پھر ان کا گولڈن ٹائم تھا حضرت طالوت، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان. یہ تقریباً 100 سال کے یا 100 سال کا یہ سپین تھا. تو یہ ان کا گولڈن ٹائم تھا فلسطین کا. حضرت طالوت نے پھر جادوگروں، جنوں کو ملک سے خارج کر دیا تھا. لیکن پھر حضرت سلیمان کے دور میں یہ پھر جنات کے ساتھ ان کا میل جول ہوا، پھر ان کے ٹونے ٹوٹکے ہوئے. پھر جب یہ کیپٹیوٹی میں تھے بیبیلونیا میں، وہاں پر جب یہ معاملہ اپنی انتہا پر پہنچا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا. دو رائے ہیں، ایک تو یہ کہ ان فرشتوں کو آزمائش بنا کر بھیجا، اور دوسرا یہ کہ اصل میں فرشتوں پر جو چیز نازل کی گئی تھی وہ جادوگری یا ساحری، یعنی ساحری بھی یہی جادوگری کو ہی کہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتی تھی. بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ انہی کلمات کا علم تھا جو ایک زمانے میں ان کو اس لیے تلقین کیا گیا تھا کہ اس کے ذریعے وہ دشمنوں کا توڑ کر سکیں، ان کا مقابلہ کر سکیں. لیکن ان کی ذہنیت مسخ ہوئی، انہوں نے اسی کو برے اور غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا. پھر ان کے ہاں اسی طرح جادوگری، اکلٹ سائنسز یہ رواج پا گئے. یہ سمجھ لیں کہ علم کے بارے میں قرآن مجید جو واضح کرتا ہے علم صرف دو ہیں، اور وہ دونوں علم ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں. ایک تو ایکوائرڈ علم جو ہم اپنے دیکھ کے سن کے جو حاصل کرتے ہیں حواس خمسہ سے، لائک اپنی 5 سینسز سے، اور دوسرا جو ہے ریویلڈ علم یعنی علم وحی. تو یہ بات ہے کہ علم صرف دو ہیں.
تیسری، کسی شے کے پیچھے پڑنا دراصل اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، یہ جن کو اکلٹ سائنسز کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم، جس کسی نے کسی نجومی کی بات کی تصدیق کی، اس نے میری لائی ہوئی شے کی تکذیب کی۔ اب چاہے یہ ہاتھوں کی لکیروں کا علم ہو، اس کو یہ سائنس آف نمبرز کہتے ہیں، ہاروسکوپس ہوں، یہ سب وہ ہیں مطلب جن سے دلچسپی رکھنا ہمارے دین کے مقاصد کے برعکس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ ان سب پر آئیں گے۔ حالانکہ یہ چیزیں جو ہیں ان میں حقیقتیں ہیں کسی حد تک، لیکن حقیقت ہونا اور حلال اور جائز ہونا ان میں ڈفرینس ہے۔ قرآن مجید تو شراب کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں، لیکن اس کے گناہ کے پہلو فائدے سے زیادہ ہیں، اس لیے جوا اور شراب حرام کر دیے گئے۔ اب ان چیزوں سے دلچسپی رکھنا، ان کے پیچھے لگنا اور اس پر یقین رکھنا، یہ انسان کے اندر وہم پیدا کرتے ہیں، وہم مزاجی۔ پھر انسان کے اندر جو ہے وہ عمل کرنے کی اتنی قوت اور اتنا جذبہ وہ اس طریقے سے نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ اس طرح سے پھر کرتا ہے، اور نہ اس کو یقین ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے ہاں یہ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں۔ اب وہی بات کہ علم تو وہی تھے جو ہم نے پڑھ چکے ہیں، ایک تو وہ کہ ایکوائرڈ علم جو ہم تجربات سے حاصل کرتے ہیں، دوسرا ریویلڈ علم۔ ان کے علاوہ ہر چیز جو ہے وہ منع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا تھا کہ ان چیزوں کی طرف نہ جانا، ان کی پیروی نہ کرنا۔ ان کے علم میں تھا کہ جو بھی اس کی پیروی کرے گا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں تو کہہ دیا گیا ہے صاف صاف کہ یہ ہے ہی کفر۔ 12واں رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔